بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے پروگرام کے اندر گلشن باب مدینۃ العلم کے گلہائے معطر، میری مراد جناب محترم پیر سید علی رضا شاہ صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسری نشست پہ تشریف فرما ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے حوالہ سے بڑے ہی خوش گلو نعت خواں حافظ محمد رمیز صاحب۔ حافظ صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کا پروگرام 3 رمضان المبارک کے حوالہ سے بڑی خوبصورتیاں لے کے اپنے دامن میں آتا ہے کہ ایک ایسی ہستی اور شخصیت کے حوالہ سے یہ پروگرام ہے، اور یہ دن 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ازکیہ اصفیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کو جناب زہرا کی الفت ملی نہیں، جس کو جناب زہرا کی الفت ملی نہیں، اس پر شہ عرب کی کرم گستری نہیں، اس پر شہ عرب کی کرم گستری نہیں۔ ذکر بطول پاک پہ سرخم نہ جو کرے، ذکر بطول پاک پہ سرخم نہ جو کرے، ایسے کسی بشر سے میری دوستی نہیں، ایسے کسی بشر سے میری دوستی نہیں۔ دل میں علی و زہرا کی الفت نہیں اگر، دل میں علی و زہرا کی الفت نہیں اگر، کوئی نقش بندی چشتی کوئی قادری نہیں، کوئی نقش بندی چشتی کوئی قادری نہیں۔ اور بڑا ہی قابل غور شعر قبلہ شاہ صاحب کہ بے باک ہو کہ آپ کا لیتا ہے نام جو، بے باک ہو کہ آپ کا لیتا ہے نام جو، ملنا تو دور میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں، ملنا تو دور میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں۔ ناظرین مکرم، بڑی خوبصورت ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شان کے حوالہ سے پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم حافظ صاحب کی خوبصورت آواز میں نہ سنتے ہیں، پھر قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی حافظ صاحب بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سبحان اللہ۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، واہ واہ۔ رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے سبحان اللہ کوئی، سبحان اللہ۔ غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ۔ دامان شفاعت میں چھپائے
ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر حافظ رمیز صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہم چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب مرتبہ پھر آپ کا اپنے پروگرام کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری بزم کو حضور کی آل کے فرد آپ تشریف لا کے ہماری بزم کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ اصفیہ ازکیہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے سامنے ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا فخر ہے کہ ہم مائی صاحبہ کے نام لیوا بھی ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرنے والے بھی ہیں۔ ہماری خوش بختی ان کا دم بھرتے ہوئے اسی گلشن کے گلہائے معطر پیر سید علی رضا شاہ صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائیں۔ شاہ صاحب قبلہ مائی صاحبہ کے زہد و قناعت کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرمائی۔ شمع صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کشانہ نبوت سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، حضور کو اپنے دو اور غلام نظر آتے ہیں۔ سبحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ دونوں غلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کی اہلیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، اہلاً و سہلاً عرض کرتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ابو ایوب انصاری نظر نہیں آ رہے، باوجود علم کے ان کی زوجہ سے پوچھتے ہیں ابو ایوب کدھر ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں گئے ہیں، گھر کے ساتھ ان کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے کانوں میں جب نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کی آواز پڑتی ہے تو وہ جلدی جلدی اپنے باغ سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جلدی سے واپس آتے ہیں، اپنی ایک بکری لیتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، سبحان اللہ، آدھے گوشت کا آپ سالن بناتے ہیں اور آدھے کے کباب بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ایک روٹی لیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ سالن رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے ہیں وہ فاقے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کھانا مائی صاحبہ تک پہنچاتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں تو رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، سخت بھوک میں تھے میں اور آپ لوگ، یہ نعمتیں اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی۔ رب اعلان فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ میں ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کروں گا۔ اللہ اکبر، ان نعمتوں کے متعلق میں تم سے سوال کروں گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوتے، دیکھتے ہیں مائی صاحبہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے، آٹا گوندھ رہی ہیں، زبان پہ قرآن چل رہا ہے، اللہ اکبر، جو لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، شفقت برا ہاتھ رکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بہتے ہوئے آنسوؤں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں اے میری بیٹی، دنیا کی جو تکالیف ہے صبر کے ساتھ انہیں برداشت کر، اللہ اکبر، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں،
خوشی کے ساتھ ان کا انتظار کرو، اللہ۔ میرا رب آپ کو اجر عظیم عطا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جناب کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، جب ہم اپنی تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، حضور کے زمانہ میں پہنچتے ہیں، تو یقیناً ہر پھول اپنی مختلف خوشبو رکھتے ہوئے بھی لیکن حضور کی غلامی کے اندر ہے۔ لیکن دیکھیے تاجدار حل عطا کی صاحبزادی ہونے کے باوجود بھی قناعت کا کیا عالم ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کتنے دنوں سے میری فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا، اپنے رب کی رضا کو قبول کر لیا، لیکن اپنی بھوک برداشت کر لی کہ رب راضی ہو جائے، ہمیں بے شک کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر آپ نے ہمارے ناظرین کی اور ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے محبت کے جو دیپ جلا رہے ہیں، اسی حوالہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں اسی سوال سے ملتا جلتا سوال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی یعنی کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ازدواجی زندگی کیسی تھی، اس حوالہ سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور دور حاضر میں اس کی ضرورت بھی ہے، بے شک جناب، اور شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ بے شک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ تو اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ صرف رب کو ہی جائز ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ۔ واہ واہ واہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شہزادی یہ کونوں مکان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سبحان اللہ۔ سخت بیمار پڑ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں رات بڑی بے چینی سے گزری، میں بھی آپ کے ساتھ جاگتا رہا، رات کا جب پچھلا پہر آیا نا، کہتے ہیں مائی صاحبہ کی آنکھ لگی تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب صبح کا مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کہتے ہیں میں اٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ٹھنڈے پانی سے وضو فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد میں چلا گیا، نماز ادا کر کے جب میں واپس پلٹا نا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چکی چلا رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ چکی پیس رہی تھی آپ۔ تو میں نے فرمایا فاطمہ آپ کو اپنی حالت پہ رحم نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ ایک تو ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا ہے، اب آپ چکی بھی چلا رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اور بڑی شدت سے ضرورت ہے آج کی خاتون کے لیے، بے شک جناب۔ آج کی زوجہ کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، اے علی اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے کرتے مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرماتی ہیں میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، اپنے رب کی اطاعت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے چکی چلائی، اپنے خامند کی اطاعت کی اور اپنی اولاد کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے بڑے شہزادے، واہ واہ۔ وہ فرماتے ہیں گھر کے جتنے کام کاج تھے میری والدہ ماجدہ خود کیا کرتی تھی، واہ۔ گھر میں جھاڑو خود دیتی تھی، ہمارے کپڑے خود دھوتی تھی، اللہ اکبر۔ آٹا خود گوندتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، اور گھر کے باہر کے جتنے بھی کام تھے وہ میرے والد گرامی مرتبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اور ایک روز مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا، کہا جی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری؟ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا جانی سے مل چکی تھی، یعنی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جب اس کا سوال سنتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ بہتے ہوئے آنسو میں۔ کیا خوبصورت آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھول گھوم مرجھا گیا ہے، مرجھانے کے باوجود بھی آج بھی اس پھول کی خوشبو سے میرا دماغ معطر اور معمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج بھی میرا دماغ معطر اور معمر ہے۔ اور اگلا جملہ غور سے سنیے گا، بسم اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں آپ کی پوری زندگی سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے
اپنی پوری زندگی میں کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں، واہ واہ کیا کہنی، سبحان اللہ، کبھی شکایت کا موقع نہیں۔ سبحان اللہ، یوں اپنے اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری کہ آپ کے گھر والے فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ کی پوری زندگی سے کوئی شکوہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم دیکھیے قبلہ شاہ صاحب نے کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر مائی صاحبہ کی اس مختصر ترین وقت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا، کہ مائی صاحبہ کی شخصیت اور اس حوالہ سے کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ آپ کے شوہر ظاہر ہے انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی گزارتے ہوئے ایز اے شوہر حضرت مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ناظرین مکرم ہمیں بھی اپنی سیرت اس طرح ڈالنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اس کی خوشبو باقی رہے۔ قبلہ شاہ صاحب اسی سوال سے اور آپ کی باتوں سے بات بڑھتے ہوئے میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ چونکہ بات مائی صاحبہ کی شخصیت کے حوالہ سے ہے، ان کی زندگی ہر خاتون ہر عورت کے لیے زیادہ راہ ہے، تو اسی حوالہ سے مائی صاحبہ کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی خاتون کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں، اس حوالہ سے کوئی میسج ارشاد فرمائیے، پھر ہم اپنا اختتامی سفر طے کہتا کریں۔ ہوں آج کی خاتون کو جو میڈونا اور ایلزابتھ ٹیلر جیسی زندگی کی خواہش مند ہے، جو چاہتی ہے کہ حجاب کی ضرورت نہیں، اللہ، جو چاہتی ہے کہ سر کے اوپر کپڑا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ ذرا وہ اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، بے شک بے شک، کہ ان کی جو مائیں اور پھر آگے ان کی جو مائیں تھی وہ تو اپنے سر سے پلو کبھی اترنے ہی نہیں دیتی بے تھی۔ شک بے شک، اور آج ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، چشمہ اس نے لگا رکھا ہے اور بناؤ سنگار کر رکھا ہے، بے شک، اور سر جو ہے وہ ننگا ہے۔ ایک عورت کا اگر سر ننگا ہو، اس کے چہرے پہ حجاب نہ ہو، تو یاد رکھیے گا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جیسی ہستی جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے اگر ایک عورت جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جس معاشرے کے اندر اتنی عورتیں جو ہے بے پردہ ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں، اس معاشرے کے اندر نحوست نہیں ہونی تو پھر کیا ہونا ہے؟ بے شک جناب، میڈونا اور ایلزابتھ ٹیلر جیسی زندگی کی خواہش مند جو عورتیں ہیں، میں انہیں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ ان کی تاریخ میں ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ اللہ علیہ واہ، وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر بچی تھی تو نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان کے زخموں کو دھوتی ہوئی نظر آتی، اللہ اکبر کبیرہ، جو اگر لڑکی تھی تو اپنے دور کے سب سے بہادر اور شجاع انسان کو ضیا پہناتی ہوئی نظر آتی تھی، سبحان اللہ، جو خاتون تھی تو تاریخ کے سب سے بڑے شہید کی پرورش اور تربیت کرتی ہوئی نظر آتی تھی، جنہوں نے معاشرے سے، زمانے سے، وقت سے کچھ بھی نہیں لیا، فقط دیا ہی دیا ہے، لیا مائی صاحبہ نے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، شیخ صاحب میں مزید کہنا چاہوں گا، آج اس پرفتن دور کے اندر جی جی، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، بے شک جناب، اور یہ بڑا لازم اور ضروری ہے۔ جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں پرفتن دور ہے، بے شک جناب، اور برائی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چل رہی ہے، بے شک، اور پھر اللہ اگر اولاد دے رہا ہے تو وہ کل کو پوچھے گا بھی کہ میں نے اولاد عطا کی تھی، ان کی تربیت کن بنیادوں پر کن کی؟ بنیادوں پر کی تھی، واہ واہ، کتنے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حضور رو رہے ہیں بے کہ شک، مالک بیٹا نہیں ہمیں بیٹی ہی عطا فرما، اللہ اکبر کبیرہ، بے شک، بیٹی ہی عطا فرما بے دے۔ شک جناب، تو آج کی خاتون کو شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی زندگی گزارے، اور پھر اپنی اولاد کی تربیت بھی ان بنیادوں کے اوپر۔ یاد آ گیا باتوں ہی باتوں میں ہمارے مرشد کریم حضور سفیر ضیاء الامت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنا بچپن ہے نا وہ ننہال میں گزارا، واہ واہ، تو جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا نا، میں نوالا توڑتا تو میری نانو جو ہے
وہ میرا بازو پکڑ لیتی ہے اور فرماتی بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا, میں دوسرا نوالا توڑتا تو میرا پھر وہ بازو پکڑ لیتی, وہ مجھے پھر فرماتی پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت بڑا حیران اور پریشان ہوتا کہ بسم اللہ تو ایک دفعہ ہی پڑھنی چاہیے, یہ ہر نوالے کے ساتھ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہی ہے. فرماتے ہیں جب میں بڑا ہوا نا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات پڑھی. اللہ اکبر. جب برکات پڑھی تو میرے وجدان نے کہا وہ مائی صاحبہ وہ تو کوئی ولی کاملہ تھی, اللہ ہر لقمے پہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. واہ 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 واہ. تو آج شدت کے ساتھ ضرورت ہے, آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے بے شک کہ جو اپنی اولاد کی تربیت ان بنیادوں کے اوپر کرے. بے شک جناب. کھانا کھانے سے پہلے اپنی اولاد کو کہیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ سبحان. پانی پینے سے پہلے اپنی اولاد کو کہیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بے شک. سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھا دے. واہ واہ. اور انہیں یہ بھی بتائیں میرا بیٹا جب صبح آنکھ کھلے گی تو اٹھنے کی یہ دعا ہے. واہ واہ. تو اس لیے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی اولاد کی تربیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے. بے شک. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. آمین. اللہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام موجودہ دور کی خواتین کو دیا ہے اور یہی پیغام دیا ہے چند سالوں کی زندگی گزارنی ہے تو قبلہ مائی صاحبہ کے قدموں سے لپٹ جائے. ناظرین مکرم کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.